بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، توکل اور خدمت کا عجیب واقعہ۔ حاجی صاحب نے آخری عمر میں فیکٹری لگائی اور 24 گھنٹے فیکٹری میں رہنے لگے۔ حاجی صاحب کی مزاج کی یہ تبدیلی سب کے لیے حیران کن تھی۔ وہ 30 برس تک دنیا داری کا کاروبار اور روفے پیسے سے الگ تھلگ رہے تھے۔ انہوں نے یہ عرصہ عبادت اور ریاضت میں گزارا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس ریاضت کا بڑا خوبصورت صلہ دیا تھا۔ وہ اندر سے روشن ہو گئی تھی۔ وہ صبح 8 بجے اپنے بیٹھک کھولتے تھے۔ رات گئی تک ان کے گرد لوگوں کا مجمع رہتا تھا۔ لوگ اپنی اپنی حاجت لے کر ان کے پاس آتے تھے۔ وہ ان کے لیے دعا کا ہاتھ بلند کر دیتے تھے اور اللہ تعالیٰ سائل کے مسائل حل فرما دیتا تھا۔ لیکن پھر اچانک حاجی صاحب کی زندگی نے پلٹا کھایا۔ وہ ایک دن اپنے گدی سے اٹھے اور بیٹھک بند کی، اپنے بیٹوں سے سرمایہ لیا اور گارمنٹس کے ایک درمیانی درجے کی فیکٹری لگائی۔ انہوں نے اس فیکٹری میں 500 خواتین رکھی، خود اپنے ہاتھوں سے کپڑوں کی نئی ڈیزائن بنائی۔ یہ ڈیزائن یورپ بھجوائی۔ باہر سے آرڈر آئے۔ حاجی صاحب نے مال بنانا شروع کر دیا، یوں کہ ان کی فیکٹری چل نکلی۔ پوری دنیا میں لوگ بڑھاپے تک کاروبار کرتے ہیں، بعد ازاں روپے پیسے اور اکاؤنٹ سے تائب ہو کر اللہ اللہ شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن حاجی صاحب ان سے بالکل الٹ لکھنی۔ انہوں نے 35 سال کی عمر میں کاروبار چھوڑا، اللہ سے لو لگائی، لیکن جب وہ اللہ کے قریب ہو گئی تو انہوں نے اچانک اپنی آباد خانقاہ چھوڑی اور مکروہات کی گڑی میں چھلانگ لگا دی۔ وہ دنیا کی واحد بزنس مین ہے جو فیکٹری سے درگاہ تک گئی تھی، پھر درگاہ سے واپس فیکٹری پر آ گئی۔ حاجی صاحب کی کہانی ایک کتے سے شروع ہوئی تھی، کتے پر ہی ختم۔ ایک دن انہوں نے دیکھا ایک درمیانی قد کاٹ کا کتا گھسٹ گھسٹ کر ان کے گودام میں داخل ہو رہا تھا۔ حاجی صاحب نے غور کیا یہ پتلا چلا کتا شدید زخمی ہے، شاید وہ کسی گاڑی کے نیچے آ گیا ہے، جس کے باعث اس کی 3 ٹانگیں ٹوٹ گئی تھی اور وہ صرف ایک ٹانگ کے ذریعے اپنے جسم کو گھسیٹ کر ان کے گودام تک پہنچا تھا۔ حاجی صاحب کو کتے پر بڑا رحم آیا۔ انہوں نے سوچا وہ کتے کو جانوروں کے کسی ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں، اس کا علاج کراتے ہیں۔ وہ یہ سوچ ہی رہے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ اس کی فیکٹری کے گیٹ کے نیچے کے قریب آیا۔ انہوں نے پاؤں سے زخمی کتے کو جگایا، بوٹی اس کی منہ میں دے دی۔ اس کے بعد اس نے اپنے دم پانی میں بگو کر زخمی کتے کو پانی پلوایا اور واپس چلا گیا۔ حاجی صاحب مسکرا پڑے۔ اس کے بعد یہ کھیل روزانہ ہونے لگا۔ روز کتا آتا اور زخمی کتے کو بوٹی کھلاتا، پانی پلاتا اور چلا جاتا۔ حاجی صاحب کئی دنوں تک یہ کھیل دیکھتے رہے۔ ایک دن حاجی صاحب نے اپنے آپ سے پوچھا، اوہ قدرت جو اس زخمی کتے کو رزق فراہم کر رہی ہے، کیا وہ مجھے 2 وقت کی روٹی نہیں دے گی؟ سوال بہت دلچسپ تھا۔ حاجی صاحب رات تک اس سوال کا جواب تلاش کرتے رہے، یہاں تک کہ وہ توکل کی حقیقت بام گئی۔ انہوں نے فیکٹری اپنے بھائی کے حوالے کی اور تاریک دنیا ہو گئی۔ وہ مہینے میں 30 دن روزے رکھتے اور صبح صادق سے اگلی صبح کاذب تک رکوع سجود کرتے تھے۔ وہ برسوں اللہ کے دربار میں کڑے رہے۔ اس عرصے میں اللہ انہیں رزق بھی دیتا رہا، ان کی دعاؤں کو قبولیت بھی، یہاں تک کہ وہ صوفی بابا کے نام سے مشہور ہو گئی۔ لوگ اس کے پاس کے خاک کا تعویذ بنا کر گلے میں ڈالنے لگے۔ لیکن پھر ایک دوسرا واقعہ پیش آیا۔ صوفی بابا دوبارہ حاجی صاحب ہو گئے۔ یہ سردیوں کے ایک نیم گرم دوپہر تھی۔ صوفی بابا کی بیٹھک میں درجنوں عقیدت مند بیٹھے تھے۔ صوفی بابا ان کے ساتھ روحانیت کی رموز پر بات چیت کر رہے تھے۔ باتوں ہی باتوں میں صوفی بابا کتے کا قصہ چھیڑ دیا۔ اس قصے کے آخر میں حاضرین کو بتایا، رزق ہمیشہ انسان کا پیچھا کرتا ہے، لیکن ہم بیوقوف انسانوں نے رزق کا پیچھا شروع کر دیا۔ اگر انسان کے توکل زندہ ہو تو رزق انسان تک ضرور پہنچتا ہے، بالکل اس کتے کی طرح جو زخمی ہوا تو دوسرا کتا اس کے حصے کا رزق لے کر اس کے پاس آ گیا۔ میں نے اس زخمی کتے سے توکل سیکھی، میں نے دنیا داری ترک کی اور اللہ کے راہ میں نکل آیا۔ آج اس راہ کا انعام میں آپ کے درمیان بیٹھا ہوں۔ اس 30 برسوں میں کوئی ایسا دن نہیں گزرا جب اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی وسیلے سے مجھے رزق نہ دیا، یا میں کسی رات بھوکا سویا ہوں۔ میں ہمیشہ اس زخمی کتے کو
تھینک یو کہتا رہتا، جس نے مجھے توکل کا سبق سکھایا۔ صوفی بابا کے محمل میں بیٹھا ایک نوجوان پروفیسر بولا، صوفی بابا ان دونوں کتوں میں افضل زخمی کتا نہیں تھا، بلکہ وہ کتا تھا جو روز شام کو زخمی کتے کو بوٹی چبا کر کھلاتا تھا اور اپنی گیلی دم سے اس کی پیاس بجھاتا تھا۔ کاش آپ نے زخمی کتے کے توکل کے بجائے صحت مند کتے کی خدمت، قربانی، ایثار پر توجہ دی تھی تو آج آپ کی فیکٹری 500-600 لوگوں کا چولہا جلا رہے تھے۔ صوفی بابا کو پسینہ آگے نوجوان پروفیسر بولا، صوفی بابا اوپر والا ہاتھ نیچے والا ہاتھ سے افضل ہوتا ہے۔ اور صحت مند کتا اوپر والا ہاتھ تھا جبکہ زخمی کتا نیچے والا۔ افسوس آپ نے نیچے والے ہاتھ تو دیکھ لیا لیکن آپ کو اوپر والا ہاتھ نظر نہ آیا۔ میرا خیال ہے آپ کا یہ سارا تصوف اور سارا توکل خود غرضی پر مبنی ہے، کیونکہ ایک سخی بزنس مین 10,000 نکمے اور بے ہنر درویشوں سے بہتر ہوتا ہے۔ نوجوان اٹھا، اس نے سلام کیا، بیٹھک سے نکل گیا۔ حاجی صاحب نے 2 نفل پڑھی، بیٹھک کو تالا لگایا اور فیکٹری کھولی۔ اب وہ عبادت بھی کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرے مسلمانوں کے فائدے کے لیے آگے ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔